سامعین پائن کی حال ہے اجمل جامع دنیا ویلاگز میں ناریہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل ملاقاتوں کا چرچا ہے، اطلاع دی جا رہی ہے، خبریں دی جا رہی ہیں، قیاس رائیں کی جا رہی ہیں کہ جی کوئی بڑے اہم روابط ہو رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے اور بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایسا انفارچونیٹ نہیں ہے۔ 3-4 ملاقاتوں کا ذکر کروں گا اور جو شامل حال لوگ ہیں ان سے جب میری آج بات چیت ہوئی تفصیل سے تو پھر اس قابل ہوں کہ آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ سر دست بات کریں گے مرزا سولنگی صاحب، نگران وزیر اطلاعات ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب سے۔ یہ کب ہوئی، کس کے کہنے پر ہوئی اور اس سے نکلا کیا، برآمد کیا ہوا؟ دوسرا جو آج رؤف حسن صاحب اور عمیر نیازی صاحب ان کی ملاقات ہوئی صدر مملکت عارف علوی سے۔ اس ملاقات کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی اور اس ملاقات میں انہوں نے کیا کہا صدر مملکت سے کہ کیا کردار ادا کریں، کیا مانگ کی ان سے، وہ بتاؤں گا۔ پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں محمد علی درانی صاحب کی اور صدر مملکت کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کو کوئی خاطر خواہ آشرواد حاصل نہیں تھا، کوئی اعلیٰ سطحی ان کے اوپر دست شفقت نہیں تھا، وہ اپنی سی کوششیں تھیں کہ کوئی معاملہ فہمی ہو سکے، لیکن وہ مانے نہ وہ مانے تو ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں۔ پھر حضرت مولانا نے آج کچھ صحافیوں سے بھی اپنا دل ان کے سامنے رکھا، وہ بھی کوئی گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 جو ملاقاتیں ہیں انہوں کا مقصد کی یہ گئے تھے یہ نکلیا کی کیا ان ملاقاتوں کی بنیاد پہ ہم کوئی تھیری گھڑ سکتے ہیں، کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں، کوئی تصویر بنا سکتے ہیں؟ تو بدقسمتی سے شاید نہیں، کیونکہ ان ملاقاتوں سے تصویر تب بنتی ہے، خاکہ تب بنتا ہے جب رنگ دستیاب ہوں۔ تو رنگ بھرنے والے ویلنگ ہی نہیں ہے رنگ ڈالنے کے لیے، تو اس لیے یہ اپنے سی ملاقاتیں ہیں۔ لیکن سر دست مرزا سولنگی صاحب نگران وزیر اطلاعات وہ آئے تھے لاہور میں، اور لاہور جب آئے تو انہوں نے شفقت محمود صاحب کو فون کیا اور ان سے ملاقات کی لاہور میں شفقت صاحب کی رہائش گاہ پر۔ یہ ملاقات ہوئی ہے جمعرات کو شام کو، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ یہ ملاقات رہی ہے، صرف چائے پانی پیا گیا، کوئی قیام و طعام یا کوئی لنگر وہاں پہ نہیں، اس کا اہتمام نہیں تھا، کیونکہ سولنگی صاحب پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، ڈائٹ پہ ہیں، اور اس کے اثرات بھی آپ ان کی شخصیت میں دیکھ رہے ہیں، سلم ہوئے ہیں، ویٹ لاس کیا انہوں نے۔ تو یہ شفقت صاحب سے میری بات ہوئی اور پروگرام میں بھی ہوئی اور سولنگی صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی۔ تو سولنگی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب جب میں حلف لیا نگران وزیر اطلاعات کے طور پر تو میں شری رحمان صاحبہ سے بھی ملا، میں قمر زمان خائرہ صاحب سے ملا، مریم اورنگزیب سے بھی، سعد رفیق سے بھی، خواجہ آصف سے بھی، اور پھر سراج الحق صاحب سے ملا، اور تو اور فواد چوہے صاحب کے گھر میں گیا، کیک اور پھول لے کے ان کی اہلیہ ان کے بچوں سے ملا، ان سے ملا، وہی فواد چودھری وہ کہتے ہیں جو کسی دور میں میرے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو میرا یہ عزم تھا کہ نگران وزیر اطلاعات کا کام ہے سب سے ملنا چاہیے، اطلاعات کا بندہ ہو، نگران وزیر ہو، صحافی رہا ہو تو سب سے اسے ملنا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک سینٹینس کہا کہ جی وی آر ہیئر ٹو ٹرن آن دا لائٹ اینڈ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ٹرن آن دا ہیٹ۔ ہم درجہ حرارت کو بڑھانا نہیں چاہتے، نیچے لانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم ایسے کریں گے، حل ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن شفقت صاحب نے کہا جی ہماری ان سے بات ہوئی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی شفقت صاحب کی ملاقات کے اوپر۔ شفقت صاحب کہتے ہیں جی اپنی قیادت کی مشاورت سے ہی میں سولنگی صاحب سے ملا ہوں، انہیں بتایا اور پھر ملا ہوں، ذاتی تعلق تھا اس لیے ملاقات ہوئی۔ وہ پریس ریلیز اس بات کی تصدیق کرتی ہے، کچھ لوگ آج سوال کر رہے تھے کہ شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی چیئے گنے، شفقت محمود صاحب محفوظ ہے گنے؟ تو جناب وہ جو پریس ریلیز آئی ہے پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، وہ پریس ریلیز شفقت صاحب کا نام لکھ کے بتاتی ہے کہ وہ سولنگی صاحب سے ملے، کن امور پر بات ہوئی، شفقت صاحب نے کیا بات ان کے سامنے رکھی۔ وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ شفقت صاحب پی ٹی آئی میں ہیں، وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ شفقت صاحب محفوظ ہیں۔ یہ کیا جو بچوں والا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کو ان کی آج اہمیت ان کی جاگی ہے تو پی ٹی آئی اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ شفقت صاحب ویسے بھی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے متنازع معاملات سے خود کو دور رکھا ہے۔ آج جب وہ میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے اس کا ادراک کیا ہے، اسی لیے ان کے نام سے آفیشیل پریس ریلیز جاری کی ہے۔ تو بہرحال اس میں سے کچھ خاص نکلا نہیں ہے، ماں سوائے یہ ایک مروت پر مبنی ملاقات تھی، ماں سوائے جو ایک دو دوست جب مل بیٹھیں تو آپس میں مسائل کا ذکر کرتے ہیں، ان کے حل کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں البتہ شفقت محمود صاحب نے میرے پروگرام میں آج جب ان سے ہم نے بار بار سوال کیا تو انہوں نے کہا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ جب کسی ایک خاص جگہ پہ ڈیڈ لاک ہو جائے تو فریقین کو ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ آگے بڑھنے کی گنجائش نکل سکے، تو انہوں نے کہا اسی لیے ہم تمام لوگوں سے، تمام فریقین سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہوں نے پروگرام میں آن ریکارڈ کہا۔ اس کو جوڑیں ذرا
آج جو ملاقات ہوئی عمیر نیازی اور رؤف حسن صاحب کی صدر مملکت سے، یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ ملاقات اس لیے ہوئی کہ اس ملاقات میں میری جو ذاتی اطلاعات ہیں، ایوان صدر سے جڑے کچھ ذرائع اور کسی حد تک رؤف حسن صاحب سے جڑے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ مانگ کی گئی کہ بات کروا دیں پی ڈی ایم سے بھی اور دیگر ریاستی ذمہ داران سے بھی، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ مانگ کی گئی ہے۔ صدر مملکت کیا ایسا کروا پائیں گے؟ فی الحال چونکہ پی ڈی ایم کی حد تک بھی اور جو ریاستی ذمہ داران ان کی حد تک بھی شاید ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے دورانی صاحب کا جو مشن تھا، 2-3 ان کی ملاقاتیں تھیں، وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی تھیں، گو کہ اس میں مفاہمت کی بات کی گئی، جیل میں جا کے ملنے کو تیار ہوں عمران خان صاحب سے اور باقی پارٹیوں سے ملنے کو تیار ہوں، لیکن باقی پارٹیوں اور باقی ذمہ داران نے کوئی اس کاریہ کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف طے کر رکھے ہیں کہ کس جانب جانا ہے۔ غالباً یہ جو رؤف حسن صاحب یا شفقت صاحب کی بیٹھک ہے یا دورانی صاحب کی بیٹھک ہے، یہ تینوں بیٹھکیں قدر تاخیر کا شکار ہیں۔ گو کہ سیاست میں کچھ بھی تاخیر نہیں ہوتی، لیکن یہ بظاہر دستیاب اشاریے اور معلومات بتاتی ہیں کہ یہ تینوں جو ملاقاتوں کے سلسلے ہیں یہ قدر تاخیر سے ہیں، اور تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ نیا سیزن شروع ہوا ہے پرندوں کے اڑنے کا، اس کو بھانپتے ہوئے اور جو جانکاری مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کو دیکھتے ہوئے دس از آل دے آر لیفٹ ود، انفارچونیٹلی ڈائلیما ہے یہ، اور اس لیے اس سے پہلے کہ مزید کوئی نقصان ہو جائے یا مزید جگہ کم پڑ جائے یا مزید اسکویز کر دیا جائے، تو یہ سوچ بچار پی ٹی آئی کہ ہاں وہ لوگ جو فہم رکھتے ہیں، جو ابھی بھی معاملہ فہمی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ کوئی راہ نکلے تاکہ مزید کٹوتی کم ہو سکے اور کوئی مل بیٹھ کے ہم اپنا مدعا بیان کر سکیں اور کوئی گنجائش ہمارے لیے نکل سکے، گنجائش پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت کے سامنے یہ برملا مانگ کی گئی تھی جو رؤف حسن صاحب ملے ہیں، چاہے وہ اس کا ڈینائی کریں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن مانگ یہی کی گئی تھی کہ ہم پی ڈی ایم سے ملنے کو تیار ہیں اور ہم ریاستی ذمہ داران سے ملنے کو بھی تیار ہیں، پلیز ہمارے لیے ملاقات کی راہ نکالیے۔ لیکن صدر مملکت کے اوپر آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، محترمہ علیمہ خان صاحبہ انتہائی قابل احترام، وہ جب آئی تھیں خان صاحب سے مل کے تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا یہ کہہ کر کہ صدر مملکت کے کردار سے جناب عمران خان صاحب مطمئن نہیں، کیونکہ ان کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی، اس سلسلے میں وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ان کے بقول وہ ناکام رہے ہیں۔ تو صدر مملکت پچھلے کچھ عرصے سے جو ان بٹوین دی لائنز رہے، اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرتے رہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی انتھوزیسٹ ہو کر کوئی کام کریں کہ وہ ایسی ملاقاتوں کا اہتمام کر سکیں، کیونکہ اول تو سنی نہیں جانی اور دوسرا وہ شاید اپنے آپ کو مزید ٹربل میں ڈالنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ رہ گئی بات حضرت مولانا اور زرداری صاحب کی ملاقات کی، تو ظاہر سی بات ہے جو آپٹکس ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، جو پیار محبت ان کے لیے ہمیں دکھائی دے رہی ہے، نچھاور کر رہی ہے انتظامیہ بھی اور نون لیگ کے چاہنے والے بھی، اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہ حضرت مولانا کو بر وقت سوجی ہے کہ اس تو پہلے ساڑی بھی سپیس کٹ ہو جائے، آپس سے تو مل بھی ہے نا، راہ کڈی کسی کی تک لوتے ہیں۔ یہ وہ حضرت مولانا زرداری صاحب کی پارٹی کے بیچ پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی چپکلش رہی، کئی ایک معاملات پہ ان کی آپس میں نہیں بنی، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی، گورنمنٹ کا حصہ ضرور رہی، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی بھی ہوتی رہی، لیکن اب وٹ میڈ دیم ٹو سٹ ٹوگیدر؟ سیاسی مفاد، کہ ساڑی جگہ جڑی وہ بھی کٹ ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی آمد ہے اور دوسری جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہے اس میں ہماری جگہ بھی کام نہ ہو جائے۔ اسی لیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا گنجائش پیدا کی جائے، اس لیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا مخالف اندر ہو اور میں باہر جلسے کروں، گو کہ انہوں نے یہ بیان جو دیا کہ جی گنجائش پیدا کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ایک اچھا سیاسی بیان ہے کہ رہنماؤں کو ایسا بیان دینا چاہیے، انہوں نے اپنی پذیرائی حاصل کی اس بیان کو دینے کے بعد، لیکن اصل مدعا ان کی ملاقات کے پیچھے ان کی اپنی سمٹتی سپیس ہے جس کے لیے زرداری صاحب سے وہ مل بیٹھے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے اور ذاتی معلومات یہ ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتھوں جتھوں دے ہے گے ہونا اور جڑا جڑا تہاڈا لک ہے وہی سانبھ لو تو بڑی گل ہے۔ دس از واٹ دے ہیو بین کمیونیکیٹڈ تھرو آپٹکس جو ابھی تک کے اویلیبل ہیں۔ تو باقی اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ان تینوں چاروں ملاقاتوں سے بظاہر، وجہ یہ ہے کہ اہداف طے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ذاتی انیشیٹوز ہیں، حالات و واقعات کو سمجھتے ہوئے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، اور تیسری اہم بات
بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر ان ملاقاتوں میں کوئی دم خم ہوتا تو کوئی ریاستی آشرواد انہیں ہوتا، اور اگر آشرواد ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے گلوریفائی ہوتی ہیں چیزیں، ان کو سجا سنوار کے پیش کیا جاتا، ان کے اندر کوئی چاندی کا ورک، کوئی پھول دھاگے، کوئی، میرا مطلب ہے گال سمجھ رہے ہو نا، وہ نہیں ہے، مسنگ ہے، وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے، وہ عنصر مسنگ ہے۔ لہٰذا میرے جیسا صحافی معلومات کی بنیاد پر بھی اور ان آپٹکس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سر، حالات و واقعات کے مطابق انہوں نے یہ انیشیٹوز لیے ہیں، اس کے اوپر آشرواد نہیں ہے۔ اور ابھی تو یہ خبر یہ ہے کہ آئی پی پی سے ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے بارے میں بھی کل میں نے آپ کو جانکاری کی تھی کہ ان کی معصوم سی فرمائش ہے، وہ اگر پوری ہوگی تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو باقی اللہ خیر کرے، عوام کی خیر ہو، اللہ کرے کہ سیاسی جماعتوں کو کوئی عقل آئے، آپس میں مل بیٹھیں تاکہ کسی اور جانب دیکھنے سے باز آ جائیں۔ یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آپس میں مل بیٹھیں نا، تاکہ اپنی سپیس خود پیدا کریں، آپس میں لڑ کر، بحث کر کے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں۔ دعائی کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔